یہودیوں اور عیسائیوں میں یاجوج اور ماجوج کے متعلق بالکل وہی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں جو عقائد و نظریات مسلمان قوم میں پائے جاتے ہیں۔ نوح کے 3 بیٹے تھے جن کے نام سام، حام اور یافت تھے۔ ان میں سے یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، جسے خود کو مسلمان کہلوانے والے تورات قرار دیتے ہیں، وہاں سے اخذ کی گئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم میں یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج مذکور ہیں، لیکن ناظرین حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور حقیقت جان کر آپ چونک جائیں گے کہ کس طرح آج تک یہ بڑے بڑے علماء و مفسر قرآن کے طور پر معروف خود کو اور اکثریت کو دھوکہ دیتے رہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی 2 مشہور و معروف شخصیات کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس دھوکے کو واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا کہنا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام جو 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس۔ سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی۔ یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں۔ تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کا جنوبی حصہ ہے۔ یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے۔ پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے۔ ناظرین، آپ نے خود دیکھا اور سنا ڈاکٹر اسرار احمد کا سورہ الکہف کی یاجوج اور ماجوج والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ یافت کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ 1 2 نہیں، ان میں گاگ اینڈ میگاگ یعنی یاجوج اور ماجوج۔ پھر اسی طرح اس دور کی ایک اور مشہور و معروف شخصیت جو کہ مفسر قرآن کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا نام جاوید احمد غامدی ہے۔ جاوید احمد غامدی اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ خود سن لیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ نمبر 1 دجال، نمبر 2 یاجوج و ماجوج، اور نمبر 3 ان کا سوال ہے قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت یافس یعنی حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں جن سے یہ موجودہ جدید دنیا پھیلی، یعنی ایک دنیا میں پہلی مائگریشن ہوئی ہے جو حضرت آدم کے بعد ہوئی ہے، جس میں آپ کو ایبوریجنل ملتے ہیں، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم پر عذاب آ گیا، ایک طوفان کے ذریعے سے پوری قوم تباہ کر دی گئی، ایک کشتی میں اہل ایمان سوار تھے، انہیں بچایا گیا۔ بعد میں جو زیادہ تر تعداد میں دنیا میں قومیں پھیلیں وہ ان کی اولاد ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، چنانچہ دنیا میں پہلی تہذیبیں زیادہ تر افریقہ ہی میں نمودار ہوئی۔ سامی نسلیں یہ زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی، یہ سام کی اولاد ہے ان کے دوسرے بیٹے کی۔ اور یافس کی اولاد یہ وسط ایشیا میں ماسکو، طبالسک، ان علاقوں میں آباد ہوئی۔ یافس جو تیسرے بیٹے ہیں اس کے پھر 10-11 بیٹے تھے،
ان میں سے 2 کا نام گوگ اور میگوگ، یاجوج اور ماجوج تھا۔ تو یہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں یہ زیادہ تر گوگ میگوگ کی اولاد ہے۔ یاجوج ماجوج ہی کے ایک بھائی کا نام یابان تھا جس کے نام پہ جاپان ہے۔ تو یہ حضرت نوح کے پوتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، یہی لوگ ہیں جو یورپ سے پھر ہمارے سامنے تاریخ میں امریکہ گئے، اور یہی ہیں جو آسٹریلیا میں آ گئے، اور یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں گئے۔ تو یہ گوگ میگوگ ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے اور آپ نے اس کو موجودہ حالات میں ریلیٹ کیا ہے، مجھے کائنڈلی آپ دہرا سکتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں انہی سے دنیا کی مختلف نسلیں پھیلی ہیں، اور ان تینوں کے نام تھے سام، حام اور یافت۔ یہ سامی نسلیں جو ہیں، سیمیٹک ریسز، یہ سب سام کی اولاد ہیں۔ افریقہ وغیرہ میں جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں یہ حامی ہیں، بعض دوسرے علاقوں میں بھی آباد ہوئے ہیں۔ اور تیسرے بیٹے یافس کی اولاد وسط ایشیا میں آباد ہوئی، اور یہ یافس ہے جس کے بیٹوں میں یاجوج ایک بیٹے کا نام ہے، ماجوج دوسرے بیٹے کا نام ہے، یابان تیسرے بیٹے کا نام ہے، توبالسک چوتھے بیٹے کا نام ہے۔ یہ روس کے جو مختلف شہر ہیں یہ انہی کے ناموں پر ہیں، جاپان بھی یابان کے نام پر ہے۔ تو یہ اصل میں یافت کی اولاد ہے۔ یاجوج و ماجوج کی نسل وسط ایشیا میں پھیلی، پھر وسط ایشیا سے ہندوستان کی طرف آریہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کر کے آئے، پھر یہی نسلیں ہیں جو یورپ میں آباد ہوئیں، اور یہی پھر نسلیں ہیں جو پھر امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، یہ تو معلوم تاریخ میں جا کے آباد ہوئی ہیں۔ تو یہ اصل میں یافت کی اولاد ہے ساری، یاجوج ماجوج جو ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا جاوید احمد گامدی صاحب کا بھی وہی کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ پھر کہا کہ یافس کے 10-11 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی تاریخ بالخصوص نوح اور اس کے بیٹوں اور نوح کے بیٹوں کی نسلوں کی تاریخ کا دنیا میں ایک ہی ماخذ ہے، اور وہ ہے بائبل۔ بائبل بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے جو مختلف انبیاء سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بائبل 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جسے پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹامنٹ کہلاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کو یہودی اور عیسائی تورات قرار دیتے ہیں، اور نئے عہد نامے کو چونکہ یہودی تسلیم نہیں کرتے اس لیے عیسائی اسے انجیل قرار دیتے ہیں۔ یوں خود کو مسلمان کہلوانے والے یہودیوں کی اتباع میں بائبل کے پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابوں کو تورات قرار دیتے اور نئے عہد نامے کو عیسائیوں کی اتباع میں انجیل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو بائبل کے پہلے مجموعے کی پہلی 5 کتابیں تورات ہیں، اور نہ ہی بائبل کا نیا عہد نامہ انجیل ہے۔ بہرحال یہ بات جان لیجئے کہ نوح، اس کے بیٹوں اور نوح کے بیٹوں کی نسلوں کی تاریخ کا اول ماخذ صرف اور صرف بائبل ہے، بائبل کا عہد نامہ قدیم۔ اس کے علاوہ آپ کو جہاں بھی اس بارے میں تاریخ ملے گی وہ بائبل عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہی کاپی کی گئی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا دعویٰ ہے کہ نوح کے بیٹے یافس کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے 2 کے نام یاجوج اور ماجوج تھے، اور جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی وہی بات کی، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب نے کہا کہ یافس کے 10-11 بیٹے تھے، ان میں سے 2 یاجوج اور ماجوج تھے۔ یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کا دعویٰ ہے کہ یافت کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے، یعنی 2 بیٹے یاجوج اور ماجوج تھے۔ اور جاوید احمد غامدی کا دعویٰ ہے کہ یافت کے 10-11 بیٹے تھے، ان 10-11 میں سے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ لیکن ناظرین، حیران کن اور دہلا کر رکھ دینے والی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ اپنی بات اخذ کرنے کے دعوے دار ہیں، یعنی عہد نامہ قدیم جسے مسلمان تورات قرار دیتے ہیں، اس میں نہ تو یافت کے بیٹوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یافت کے کئی بیٹے تھے، اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ یافت کے 10-11 بیٹے تھے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے، یعنی یافت کے 2 بیٹے یاجوج اور ماجوج تھے۔
हकीकत क्या है? अहदनामा कदीम जिसे मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों की इत्बा में तौरात करार देने पर बाजिद हैं, उसमें जो लिखा है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आप अपनी आंखों से देखकर यह फैसला कर सकें कि जिनको बड़े बड़े उलमा और कुरान के तर्जमान के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, जो दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे बने फिरते हैं, उनकी हकीकत क्या है। जब बड़ों की हकीकत यह है तो फिर छोटे मुल्लाओं जो कि इन्हीं की इत्बा करते हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी हकीकत क्या होगी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बाइबल अहदनामा कदीम की पहली किताब पैदाश के चैप्टर 9 के पैरा नंबर 18 और 19 नजर आ रहे हैं, जिनमें लिखा है, नूह के बेटे जो किश्ती से बाहर आए थे साम, हाम और याफित थे। नूह के यही 3 बेटे थे और इनकी नस्ल सारी जमीन पर फैल गई। फिर आगे चैप्टर 10 के पैरा नंबर 2 में लिखा है, याफित के ये बेटे हैं जुमर, माजूज, मादी, याबान, तोबल, मस्क और तेरास। नाज़रीन, इसी बाइबल का ही हवाला देते हुए डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि याफित के कई बेटे थे और उनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। और जावेद अहमद गामदी का भी इसी बाइबल का हवाला देते हुए कहना था कि याफित के 10-11 बेटे थे, जिनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। लेकिन आपने देख लिया और जान लिया कि हकीकत दोनों के ही बिल्कुल बरअक्स है। ना तो याफित के कई बेटे थे जो कि गिनती में नहीं आ रहे थे, और ना ही बकौल जावेद अहमद गामदी 10-11 बेटे, बल्कि बाइबल में तो वाज़ेह अल्फाज में याफित के 7 बेटों का जिक्र किया गया है और उन 7 के नाम भी दर्ज हैं। और फिर डॉक्टर इसरार और जावेद अहमद गामदी के बकौल उनमें से 2 के नाम याजूज और माजूज थे। ये बात भी 100% गलत है। 2 नहीं बल्कि एक ही बेटे का नाम माजूज था। अब नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि जिनको आज तक आप इतने बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिर कुरान के नाम पर जानते और पहचानते रहे, उनकी हकीकत क्या है। जब इतने बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिर कुरान के दावेदारों का यह हाल है, जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, उसके बावजूद वो डंके की चोट पर अपनी बेबुनियाद और बातिल बात को बगैर किसी खौफ के पेश कर रहे हैं, तो उनकी इत्बा करने वालों की हालत क्या होगी, यह जानना कोई मुश्किल नहीं। और यह बात भी जान लें कि यह सिर्फ डॉक्टर इसरार और जावेद अहमद गामदी की बात नहीं हो रही, बल्कि 100% मुल्लाओं की बात हो रही है। इन 2 को तो बतौर मिसाल आपके सामने रखा गया, क्योंकि डॉक्टर इसरार और जावेद गामदी ने कोई नई बात पेश नहीं की, बल्कि इन्होंने भी उसी को नकल किया जो नस्ल दर नस्ल चला रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका नकल करने का अंदाज अपना है।